آپ وڈیت صاحب اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ پولرائز کمانڈ اسٹرکچر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب یہ سیٹل ہوئی بات. اب آگے آ جائیں، اب آئیں اس ایکٹ کی پولیٹیکل کریکٹنیس پہ. پولیٹیکل کریکٹنیس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے کہ ایک آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، رائٹ. ایک ہے کہ سروس کی ایج میں 3 سال کا آپ اضافہ کرتے ہیں. اب میرے نزدیک کیسی باتیں ہیں، میں لیونگ اسائڈ آرمی چیف، رائٹ. The service bill of pensioners is increasing than the ones those who are in service. 62 سال کی عمر کس دور میں ہوئی، کب ہوئی، کس لیے ہوئی، جب لائف ایکسپیکٹنسیز کیا تھیں، وہ کب سے اس طرح سے آپ نے رکھ کے چھوڑی؟ آج کی دنیا میں 62 سال کی عمر رکھ کے ریٹائر کرنا اور پھر پوری پینشن دینا. ایک جج آپ کو پتہ ہے کتنی پینشن لیتا؟ کتنی؟ 20 لاکھ کے قریب ماہانہ. یہ جو جنرل ریٹائر ہوگا کتنی لے گا پتہ ہے آپ کو؟ کتنے؟ سم ویئر جو بھی اس کی بیسک سیلری ہے اس کے تھوڑا سا اوپر نیچے رکھ کے لے گا. تو اگر یہ 3 سال ٹو کنٹریبیوٹ کریں ان دیئر ایکٹیو سروس تو کتنے بلینز کا آپ کو پتہ ہے اس سے فرق پڑے گا اسٹیٹ کی اکانومی میں؟ تو یہی بنیاد ہے اس سارے معاملے کی. یہ کب کا ہو جانا چاہیے تھا. تو جب آپ اتنے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، اور یہ اختیار ویسٹ میں بڑی ایگزامپلز دے کے بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایسے ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں ایسے ہے، 90% آف دا یورپ میں ایسے ہے، اور جن کے پاس ایسے نہیں ہے ان کی پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار کس طرح ہے کہ اس میں ایگزیکٹو اس میں کیا رول پلے کرتی ہے. Nobody can be judge of their own cause. یہ ایک بیسک ججمنٹس کا فیصلہ آ گیا، وہ آ گیا ایک بیسک سٹرکچر کی بنیاد، یہ بنیادی ڈھانچے کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے کسی وقت میں دیا، اور اس میں یہ تشریح کر دی کہ لگائیں گے بھی خود، نکالیں گے بھی خود. باقی بڑی بڑی باتیں کی اس کے اندر، وہ ٹھیک ہے، ان باتوں کے ساتھ ہم متفق ہیں، اس ججمنٹ کے ان پہلوؤں سے میں کوئی اعتراض نہیں. اس میں کہہ دیا جی کہ 2A اسلامی ہوگا، حاکمیت اللہ کی ہوگی، عوام کا یہ سلسلہ ہوگا، پارلیمنٹ کا یہ ہوگا، کورٹ ایسے ہوگی، یہ باتیں ہوگی. اور آخر میں لا کر جو معاملہ کیا وہ یہ کیا کہ یہ لگائیں گے بھی خود، نکالیں گے بھی خود. پارلیمنٹ کو بھی نکال دو، ایگزیکٹو کو بھی نکال دو. تو جب آپ اتنے بڑے بڑے کام کر کے درستگی کر رہی ہیں 26ویں ترمیم کے، آپ ذرا مندرجات میں سے گزرے تو صحیح. آپ جیسا اسپیکر ہو پنجاب اسمبلی کا اور وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج ہو، اور بعد میں آ کے اپوزیشن لیڈر بتایا کہ جی اسپیکر صاحب نے سٹاف بھی واپس لے لیا، گاڑی بھی واپس لے لی، یہ باتیں آپ کے علم میں آئیں؟ بالکل. دیکھیں، اور آپ کی اجازت سے ہوا یہ سب کچھ؟ میں آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ. جی، اس کو ایکسپلین کیے بغیر نہیں ہو سکتا. فاؤل ہوتا ہے. لیٹس سے اٹس اے گیم آف فٹ بال، ٹھیک، اس میں ایک ریفری ہوتا ہے، اینڈ somebody who does a foul، اسپرٹ آف گیم کیا ہے، وہ اس میں اس کو یلو کارڈ، ریڈ کارڈ دیتا ہے، وارن کرتا ہے ود یلو کارڈ، ریڈ کارڈ دیتا ہے تو باہر بٹھا دیتا ہے. ریفری کا فنکشن یہ ہے کہ قواعد کے مطابق، رولز آف دا گیم کے مطابق گیم ہونی چاہیے. تو اسپیکر کا رول ایک ریفری کا ہے. ٹھیک. اب جب یہ اسپیکر اسٹیبلش کرتا ہے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن کھڑا ہوگا تو وہ جو 240 ہیں جو میجورٹی میں، آلموسٹ ڈبل دا نمبر، بلکہ 125-30 کے زیادہ نمبر ہے ان کے، ان سب لوگوں کو وہ کہتا ہے پن ڈراپ سائلنس، لیڈر آف دی اپوزیشن از اسٹینڈنگ، نو بڈی ول اسپیک. ٹھیک. ان کو رائٹ آف آڈینس اس حال میں ملے تو پھر کیا لیڈر آف دی ہاؤس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو رائٹ آف آڈینس ملے؟ اچھا ٹھیک ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کریں، اب تھم بیٹنگ کر لیں، آپ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر لیں. ہم نے یہ تصویریں بھی دیکھی ہیں، قرآن آیات لکھی ہیں، پھاڑ کے پھینک دیں، جو ہو رہا ہے. لیکن who can allow someone to attack the benches? Some acts are intolerable acts. انہوں نے باقاعدہ حملہ آور ہوئے. Who can allow the people to be abused there? گالیاں دیں، ننگی گالیاں. اور کس طرح سے ہم عورت کی عزت اور حرمت پہ حملہ کرنے والے کسی
زیادتی کرنے والے شخص کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جاؤ تم جیسے مرضی کرو، اور جو جا کے ہماری آنریبل لیڈیز ایم پی ایس کے اوپر ولگر آوازیں کسے اور گندی خلیز باتیں کرے تو اس کا بطور ممبر بہت سارے رائٹس اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ۔ دیکھیں نا اب اس وائلنس کو، یہ ایک جمہوریت کا گھر ہے، ان پرووکیٹو وائلنٹ ایکٹس کو، ان آبسین اسٹیٹمنٹس کو، ان ساری باتوں کو، تو پھر رولز آف پروسیجر میں مجھ سے قبل according to the wisdom of those who framed it انہوں نے یہ شک رکھی کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو آپ بار کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو سہولیات ختم کی گئیں یا جو ان کی بات ہوئی تو وہ تو ایک ایکٹ تھا جو لا کے مطابق تھا، کیونکہ ان کی سنی اتحاد کونسل کی جو پوزیشن تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ختم ہوگی، تو ہی سیزڈ ٹو بی دا لیڈر آف دیٹ پارٹی وچ واز سپوزڈ بائی دا الیکشن کمیشن ٹو بی نامینیٹڈ، اس کے مطابق مجھے ایکٹ کرنا تھا۔ تو یہ اس پوزیشن کے مطابق اپوزیشن لیڈر نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب انہوں نے کیا، وہ جب پوزیشن کورٹ میں کلیئر ہوئی تو اس کو پھر ہم نے امینڈ کر کے ان کے اس پارٹی پوزیشن کے مطابق نئی دفعہ سے نوٹیفیکیشن کیا۔ اب ان کے پاس یہ ساری مراحت واپس چلی گئی اسی دن، جس دن ہوتا کہ ہم نے اسی دن بھیج دی۔ اور پھر میں نے کمیٹی آف ایتھکس بھی بنائی، جی بالکل، اور اس میں نے کچھ چیزیں طے کی۔ میں نے سینٹ کے رولز کو یہاں پہ اڈاپٹ کروایا، دنیا کی بیسٹ پریکٹسز کو یہاں پہ اڈاپٹ کروایا، اور کہا کہ یہ اس طرح کا واقعہ۔ اور پھر میں نے اپنا وہ اختیار بھی ریلنکوش کیا جو پہلے سوللی اسپیکر کے پاس تھا، اب وہ جو کمیٹی آن ایتھکس ہے وہ اس میں پروب کرے گی، جو ایکٹ میں کروں گا میرا ایکٹ بھی پروب ہوگا۔